نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کے جسم میں 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ ہماری نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے، کیونکہ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لیا کافی ہو گیا، بلکہ میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں کہ صرف نماز کا پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہماری نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا یا نہیں کیا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اگر اللہ نے ہماری عبادت نماز روزہ قبول کر لیا تو قبول ہے، کامیاب ہیں ہم، اور اگر اللہ نے قبول ہی نہیں کیا تو ہماری اس عبادت کا، ہماری اس نماز کا کوئی مطلب نہیں ہے، پھر وہ ہماری عبادت اور نمازیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ تو سب سے بڑا ریزن ان لوگوں کے لیے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہماری نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ تو اس کی وجوہات بھی ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں جن سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری نماز کو اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے یا ہماری نمازوں کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کچھ نشانیاں، کچھ علامات اور کچھ وجوہات بیان فرمائی ہیں، آج میں وہی آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ بیان کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ تو اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ شرک میں شمار ہوگی۔ تو ہم تو ثواب سمجھ کے پڑھ رہے ہیں لیکن وہ شرک میں شمار ہوگی، بجائے بندے کو ثواب ملنے کے اس کی نماز اس کے لیے وبال جان بن جائے گی، ایک گناہ کا باعث بن جائے گی اور بہت بڑے گناہ کا باعث بن جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو عبادت ہے وہ اللہ کے لیے، نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نا قرآن میں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو ہماری عبادت جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یا دکھاوے کے لیے، یا لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس لیے ہم اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی نمازوں کو پڑھ رہے ہیں، تو یہ خالص اللہ کے لیے پھر نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ لوگوں کو دکھانا بھی ایک مقصد بن جاتا ہے۔ تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کی جو نماز ہوتی ہے وہ نماز اس کی بارگاہ خدا میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم کیسے سمجھیں کہ ہماری نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا؟ دیکھو، آج میں آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں، جس فارمولے سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری نماز کو اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ ہمارے گھر کے دروازے سے روزانہ کتنے لوگ نکلتے ہیں؟ سینکڑوں لوگ نکلتے ہیں، ہزاروں لوگ نکلتے ہیں، لیکن ان نکلنے والے لوگوں میں کچھ ایسے خاص لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جنہیں ہم پسند کرتے ہیں، تو انہیں ہم اپنے گھر پہ بھی بلا لیتے ہیں۔ بعض ان میں ایسے بھی ہوتے ہوں گے جنہیں ہم بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، تو انہیں اور محبت سے بلاتے ہیں اور کئی بار بلاتے ہیں کہ بھائی آؤ، تمہارا آنا ہمیں اچھا لگ رہا ہے، آؤ بیٹھو، انہیں کھانا بھی کھلاتے ہیں، انہیں چائے بھی پلاتے ہیں، ان کا بہترین استقبال کرتے ہیں۔ کن لوگوں کا؟ جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جنہیں ہم پسند کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتا ہے، جس بندے کو پسند کرتا ہے، اس کو ہی یہ توفیق عطا کرتا ہے کہ 5 وقت اپنے سامنے کھڑا ہونے کی اس کو توفیق عطا کرتا ہے، کہ وہ بندہ جب 5 وقت اللہ کے سامنے آ کے سر جھکانے والا بن جائے نا، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو قبول کر رہا ہے، پہلی چیز۔ دوسری نشانی کہ اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر آپ نے ظہر کی نماز ادا کی، تو اس ظہر کا نماز پڑھنا فجر کی نماز قبول ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے۔ وہ علامت اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند کرتا ہے نا، اسی کو اگلی نماز کی توفیق عطا کرتا ہے۔ تو اگر آپ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ آپ صرف سفر میں گئے ہیں تو آپ پڑھ رہے ہیں، یا لوگوں کے بیچ ہیں تو بس اس لیے 5 پڑھ رہے ہیں تو ہم سمجھ لیں ہم 5 قبول ہو گئی، نہیں، بلکہ آپ گھر پہ بھی پڑھتے ہو، اکیلے میں بھی پڑھتے ہو، اور اسی انداز میں، اسی خشوع اور خضوع کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ 1,00,000 لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر پڑھے نا، تو بھی وہ نماز آپ کی جینوین نماز ہوگی، وہ آپ کی نماز شرک نہیں بنے گی۔ ایک صحابی نے سارے لوگوں کے سامنے نماز پڑھی، تو کچھ لوگ آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو فرمایا ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، لہذا اس بندے نے تو سارے لوگوں کے سامنے نماز پڑھی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ بندہ اکیلے میں بھی نماز پڑھتا ہے؟ تو کہا، یا رسول اللہ جی یہ اکیلے میں بھی نماز پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو پھر یہ شرک نہیں ہے۔ اگر یہ اکیلے میں نماز نہیں پڑھتا ہے، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، تو اس کی نماز شرک ہوگی اور یہ شرک اصغر کہلائی جائے گی۔ تو اس لیے اگر ہم نمازوں کو 5 وقت خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہم کامیابی کی سطح پر پہنچیں گے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں پہلی آیت میں فرمایا، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔
ایمان والے کون ہیں؟ ان کی پہچان اللہ تعالیٰ نے ایک صفت بیان کی. کیا صفت؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. کئی صفات میں پہلی جو صفت بیان کی وہ یہ کہ وہ لوگ ہیں، وہ کامیاب ہو گئے جو لوگ اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لیڈیز مدرسے کی تیسری منزل کی چھت ہے. اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا. بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں. تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے. اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں. ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے. ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا. تو اب آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں. یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں. اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے. آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. السلام